والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وبناته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى في مقام آخر خصوصا في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. قسمت کو اپنی اوجے ثریا کریں گے ہم. قسمت کو اپنی اوجے ثریا کریں گے ہم. جب شہر مصطفیٰ کا نظارہ کریں گے ہم. جب شہر مصطفیٰ کا نظارہ کریں گے ہم. اور پیش حضور گری آؤ نالا کریں گے ہم. پیش حضور گری آؤ نالا کریں گے ہم. روداد درد و دل کی سنایا کریں گے ہم. جب شہر مصطفیٰ کا نظارہ کریں گے ہم. اور میلاد مصطفیٰ کا میلاد مصطفیٰ کا منایا کریں گے ہم. بولیے سبحان اللہ. میلاد مصطفیٰ کا منایا کریں گے ہم. یوں سید الانام کا چرچا کریں گے ہم. یوں سید الانام کا چرچا کریں گے ہم. اور آئیں گے وہ مدینے سے بیٹھے ہیں اس لیے. یہ بڑی خوبصورت تخیل ہے کہ میرے آقا کبھی تو تشریف لائیں گے. میں اسی آس پر بیٹھا ہی مدینے کے راستے میں ہوں. میری نگاہیں ہر وقت مدینے کی طرف ہیں
کہ کبھی جو میرے آقا کا گزر ہو تو میں انتظار میں بیٹھا ہوں، انتظار کرنے والا ہو جاؤں، استقبال کرنے والا ہو جاؤں۔ آئیں گے وہ مدینے سے، بیٹھے ہیں اس لیے نظروں کو ان کی راہ میں رستہ کریں گے ہم، نظروں کو ان کی راہ میں رستہ کریں گے ہم۔ اور فریاد سب کی سنتے ہیں شاہ مدینہ، جب سب کی سنتے ہیں، سب کی فریاد کو سنتے ہیں، تو فریاد سب کی سنتے ہیں شاہ مدینہ، جب ہر لمحہ ان کو کیوں نہ پکارا کریں گے ہم، جب شہر مصطفیٰ کا نظارہ کریں گے ہم۔ اور آخری شعر بڑا خوبصورت شعر، یہ جان و مال عزت و عظمت ہیں جو بھی پاس، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، جان، مال، عزت، عظمت، سب کچھ، یہ جان و مال عزت و عظمت ہیں جو بھی پاس، سب کچھ نبی کے نام پہ وارا کریں گے ہم، سب کچھ نبی کے نام پر، سب کچھ نبی کے نام پر وارا کریں گے ہم، جب شہر مصطفیٰ کا نظارہ کریں گے ہم۔ بولیے سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مقدس رمضان شریف کے پہلے جمعے کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رحمتوں والا مہینہ، رحمتوں والی گھڑیاں، دن بھی رحمت والا، مہینہ بھی رحمت والا، اور جس اللہ کے گھر میں ہم سب جمع ہیں الحمدللہ یہ گھر بھی رحمت والا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ماہ مقدس کے بقیہ روزے صحت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے، گزشتہ روزے اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قرآن تبیانا لکل شیء، ہر شے کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ کسی نے بڑی پر حکمت بات کی، میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ کرنے لگا ہوں۔ ایک عالم دین بیان فرما رہے تھے تو سامنے سننے والے کو وہ بیان یہ فرما رہے تھے کہ قرآن پاک ہر شے کی رہنمائی کرتا ہے، ہر شے کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو سامنے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، جی آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں نے کھانا بنانا ہو تو کیا قرآن میری اس میں بھی رہنمائی کرتا ہے؟ اب اس نے اپنی عقل کے مطابق سوال کیا، اپنی سادگی کے انداز میں سوال کیا کہ میں نے کھانا بنانا ہے، کوئی ڈش بنانی ہے،
کیا اللہ کا قرآن میری اس میں بھی رہنمائی کرے گا؟ تو وہ بزرگ عالم دین بولے ہاں ہاں، میں نے جو کہا ہے کہ اللہ کے قرآن میں ہے تبیان لکل شے، قرآن ہر شے میں رہنمائی بیان فرماتا ہے۔ اچھا، سننے والے حیران ہو گئے کہ ہم نے بھی قرآن پڑھ رکھا ہے، آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ قرآن پاک میں کھانا بنانے کی ترکیب کہاں لکھی ہے؟ تو وہ عالم دین بولے ارے میرے بھائی، کیا آپ نے اللہ کے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ اللہ اپنے کلام میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کی مہارت نہ ہو تو جو ماہر ہیں ان سے سبق سیکھ لیا کرو۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہی تو رستہ دکھا رہا ہے کہ جو چیز تمہیں نہیں آتی ان کے ماہرین سے پوچھ لو۔ وہ بندہ بلند آواز سے کہتا ہے اللہ اکبر، میں تسلیم کر گیا، اللہ کے قرآن میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ لہذا دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی اللہ کے قرآن میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے دوستوں میں بیٹھ کر درس میں بھی کچھ چیزیں ذکر کی۔ میرا دل چاہتا ہے، یہ مسئلہ بھی بڑا ہے، اس کا حل بھی ضروری ہے، تو اس کو عام کیا جائے، عام فہم کیا جائے، ہر دوست تک پہنچایا جائے۔ ویسے بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور فضیلت کا یہ معیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے سامنے جب اپنی امت پر فخر کیا تو تذکرہ اسی وصف کا کیا کہ میری امت وہ ہوگی جو لوگوں کو دین کی بات پھیلائے گی اور برائی سے روکنے والی ہو۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا خاصہ ہے۔ تو اسی خاصے کو نبھاتے ہوئے آپ بھی اپنی فرض منصبی کو ادا کرنا، میں بھی اپنا جو معروضات ہیں پیش کرتا ہوں، وہ تمہیداً مسئلہ سن لیجئے اور اس کا حل بھی اللہ کے قرآن میں بھی اور نبی کے فرمان میں بھی۔ ہر گھر میں آج، ہر بندے کی طبیعت میں آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بے چینی ہے، زندگی میں بے برکتی ہے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، ہر بندے کی زندگی میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے، اور گھروں میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، نا اتفاقی ہے، نا چاکی ہے۔ آپ ہر گھر کے ماحول کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی طبیعت کو بھی جانتے ہیں۔ کسی کو مال کی کمی کی وجہ سے بے چینی ہے، غربت ہے، کسی کو مزید مال بڑھانے کی ہوس اور بے چینی ہے، کسی کو کسی کی پریشانی، کسی کی خوشی کی وجہ سے ایک بھائی ترقی کر رہا ہے، دوسرے کا کام نہیں چل رہا، اس کو پھر پریشانی ہے۔ لہذا اس بات پر آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے۔ وہ زمانہ بھی تھا، ہمارے بزرگ موجود بیٹھے ہیں، جب کھانے کے دسترخوان پر اتنی لذیذ پکوان نہیں ہوتے تھے، رہنے کے لیے اتنے آرام دہ گھر نہیں ہوتے تھے، اور آج جتنے ہمارے لیے خوشگوار ماحول بنا کر انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ جو چیزیں پیش کر دی گئی ہیں یہ نہیں ہوتی تھیں۔ سادگی کا دور تھا۔ آج تو ہم جس سے گپ شپ کرنا چاہتے ہیں فوراً فون ملاتے ہیں اور گھنٹہ گپ شپ کرتے ہیں۔ لوگ دور دور رہتے تھے، جدائیاں تھی، خبر نہیں لگتی تھی، اور وسائل کی کمی تھی، آنے جانے میں دشواری تھی، لیکن طبیعت میں یہ بے سکونی نہیں تھی، یہ بے چینی نہیں تھی۔ وسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ادھر سے وسائل بڑھتے ہیں، ادھر سے مسائل بڑھتے ہیں، ادھر سے سہولیات بڑھتی ہیں، ادھر سے پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کا قرآن ہمیں بتا تو صحیح، ہمیں یہ سکون اور چین کہاں سے ملے گا، ہمیں یہ راحت کہاں سے ملے گی؟ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے
اللہ کا قرآن تبیان لکل شے، ہر شے کو کھول کھول کر بیان کرنے والا اللہ کا قرآن۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، مومن ہو گئے، کفر کو جنہوں نے چھوڑ دیا، شرک کو جنہوں نے چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وتطمئن قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں اطمینان کی دولت عطا فرما دی۔ ایمان کے صدقے سے، ایمان کے بدلے میں، ایمان کی برکت سے، ایمان کی چاشنی سے اللہ رب العالمین نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان، راحت، سکون ایمان کی وجہ سے۔ اب اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اللہ صرف ایمان کی وجہ سے، ہاں اللہ فرماتا ہے ایمان کی وجہ سے، لیکن کیسے؟ قلوبہم بذکر اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ جو بندے ایمان لے کر آئے، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں اطمینان آ گیا، سکون آ گیا، بے چینی ختم ہو گئی۔ یا رب العالمین بے چینی کیسے ختم ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے بذکر اللہ، میرے ذکر کرتے جائیں گے دلوں کو سکون ملتا جائے گا۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرمایا میرے ذکر کی برکت سے، اور آگے فرمایا الا، خبردار خبردار، سن لو سن لو سن لو، خبردار جی یا رب العالمین، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتا ہے خبردار سن لو، اگر دلوں میں اطمینان چاہتے ہو، زندگی میں سکون چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، بے چینی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، اضطراب سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، فرمایا الا بذکر اللہ، سن لو خبردار، اگر تمہیں سکون ملے گا تو وہ ذکر خدا میں ملے گا۔ اب اس میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ یا مجھے بتائیے اس سے بڑا کوئی اور نسخہ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم حکیم کے پاس چلے جائیں، طبیعت میں سکون نہیں ہے، نیند سکون سے نہیں آتی، طبیعت میں بے چینی ہے، وہ ہمیں دوائیاں لکھ دے، مجھے بتائیں اللہ کا کلام ہمیں فائدہ دے گا یا کسی حکیم کا نسخہ ہمیں فائدہ دے گا؟ جس خالق نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ فرماتا ہے خبردار ادھر ادھر مت بھٹکو، یہ جسمانی مرض نہیں ہے، یہ روحانی مرض ہے۔ فرمایا اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ کرتے جاؤ، میں تمہیں اطمینان اور سکون کی دولت عطا فرما دوں۔ اب ایک مقام پہ، دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، اور میں آپ کو عرض کر چکا کہ دو طریقے سے اللہ کے قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب اللہ کا ذکر کیسے کریں، اللہ کے ذکر کا انداز کیا ہے۔ یہ تو ہم نے مان لیا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملے گا، اللہ کے ذکر سے سکون۔ اللہ ہم کیسے ذکر کریں، ذکر کا انداز، ذکر کا کیسے ذکر پیش کریں۔ اب دو مقام، ایک اللہ کے قرآن سے اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان سے، اور آپ سنیں گے آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ سورہ طہ میں ہے۔ اقیم، نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ، فرمایا اگر میرا ذکر کرنا چاہتے ہو، وہ بھی اللہ کا قرآن تھا جس میں ہمیں یہ رہنمائی کی گئی کہ اگر زندگیوں میں سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ یہ بھی سورہ طہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرمایا اللہ کیسے ذکر کریں، یہ ذکر کون سا کریں، کون سا ذکر مؤثر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا اگر میرا ذکر کرنا چاہتے ہو نماز کو قائم کر لو، بولو سبحان اللہ، نماز کو قائم کر لو۔ اور میں نے پچھلے دنوں بھی دوستوں کے سامنے عرض کیا تھا
کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہیں زبان سے ذکر کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر اللہ 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 کرتے رہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ ذکر بھی سبحان اللہ۔ اگر ذکر کرنا چاہتے ہو اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز کو قائم کرو۔ نماز اللہ کا وہ ذکر ہے سر سے لے کر پاؤں تک زبان سمیت پورا جسم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ بندہ صرف زبان سے ذکر نہیں کر رہا ہوتا، الحمد شریف بھی پڑھ رہا ہے، ادب سے سر جھکائے بھی کھڑا ہوا ہے، اللہ کا ذکر بھی سبحان ربی العظیم بھی پڑھ رہا ہے۔ زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے، سر کو جھکا کر جسم اس کی تصدیق کر رہا ہے، گویا زبان بھی جسم کے ارکان بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے اس طرح میرا ذکر کرو، میرے دروازے پہ آ کر جھک جاؤ، نماز کو مضبوطی سے قائم کر لو۔ فرمایا یہ میرا ذکر ہے۔ اللہ اگر ذکر کریں گے یعنی کہ نماز کو قائم کریں گے کیا ہوگا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا تمہاری زندگیوں سے بے سکونی ختم ہو جائے گی، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب ہم اگر یہ سمجھیں کہ شاید کاروبار کی پریشانی کی وجہ سے مسائل ہیں، جب یہ سیٹ ہو گیا، میں نے یہ جملے بہت سارے دوستوں کے منہ سے سنے ہیں اور وہ خواہش کرتے ہیں بس بندے کی زندگی میں اچھا کھانا، اچھا رہائش اور یہ مل جائے بس بہت ہے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جب وہ بھی مل جاتا ہے پھر اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ مل جاتا ہے تو اور پریشانیاں۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ خواہش کرتا ہے مجھے سونے کی وادی مل جائے، بہت بڑا رقبہ مل جائے، فرمایا اس کو سونے کی وادی دے دی جاتی ہے، لیکن وہ خواہش بڑھانا شروع کر دیتا ہے، ایک اور مل جائے نا پھر مزہ آ جائے گا، ایک اور مل جاتی ہے، پھر کہتا اور مل جائے، پھر اور مل جاتی ہے، پھر کہتا اور مل جائے۔ فرمایا قبر کی مٹی کے علاوہ انسان دولت انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ تو کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب ہے دولت ہمارے سکون اور راحت کا حل نہیں ہے، یہ اس کا علاج نہیں ہے، اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل وہی ہے جو اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرو، نماز کو قائم کر لو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، کسی شخص کو کوئی پریشانی جب لاحق ہوتی ہے تو وہ بندہ نماز شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ آزما کر دیکھ لیجئے کہ اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ کے معاملات میں اضطراب ہے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، آپ اللہ کے دربار میں آ کر، اللہ کے دروازے پہ آ کر جھک جائیں، خدا آپ کو سکون کی دولت عطا فرما دے۔ یہ آزما لیجئے۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں مسائل ان کو بھی آتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کی طرف توکل ایسا ہوتا ہے، ان کو بھروسہ ہوتا ہے، صبح شام رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کو اس مسائل میں بھی، امتحان میں بھی کامیابی اطمینان کی صورت میں دے دیتا ہے، ان کو بے چینی نہیں ہوتی، اللہ ان کو بھی سکون کی دولت نصیب فرما دیتا ہے۔ اب دو حدیثیں سنیں اور وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفسیر ارشاد فرماتے تھے، اور جس کو تفسیر بالحدیث کہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے اصل مفسر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو خبردار اللہ کے ذکر میں تمہارے لیے اطمینان ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ میں جلوہ کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن پڑھ کے سنایا، کس قدر خوبصورت منظر ہوگا جب اللہ کے نبی کی زبان ہوگی اور خود اللہ کا قرآن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ قرآن پاک پڑھ کر سنایا، میرے صحابہ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کا فرمان نازل ہوا ہے، جبریل آئے، یہ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو اللہ کے ذکر میں تمہارے لیے راحت اور سکون اور آرام، برکت ہی برکت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ذرا بتاؤ اللہ دلوں کا اطمینان کسے عطا فرماتا ہے؟
کسے عطا فرمائے؟ ایک تو اللہ کے قرآن سے حل ہے، یہ دوسرا حل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا، اے میرے غلام، اے میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، بتاؤ مجھے اللہ کس کو اطمینان کی دولت عطا فرماتا ہے؟ کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ قلب کا سکون اور راحت عطا فرما دیتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ یہ نہیں کہا صرف اللہ جانے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ عالم فقط، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جبکہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا اللہ کا محبوب جانے۔ یہ الفاظ ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانے یا اللہ کا رسول بہتر جانے۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ پاک نبی نے ارشاد فرمایا، سن لو، اللہ دلوں میں اطمینان ان کو دیتا ہے جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ فرمایا صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، فرمایا اللہ سے بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، فرمایا جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور میرے صحابہ سے پیار ہوگا، اللہ ان کے دلوں میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا، جن کے دل میں۔ اور کسی نے اسی لیے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے، اگر، بولیے سبحان اللہ، اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اور در مصطفیٰ سے تعلق نہیں ہے تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ دعویٰ کرے ایمان کا اور پھر اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو، اللہ کے رسول کی محبت سے خالی ہو، صحابہ کی محبت سے خالی ہو، الٹا اعتراض کرنے والا ہو، تو اللہ فرماتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ اس کے دلوں کو سکون نہیں دے گا، بے چین رہیں گے، بے قرار رہیں گے، اضطراب رہے گا۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت علی المرتضیٰ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، صحابہ سے محبت کرے گا، میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے گا، فرمایا اللہ ان کے دلوں میں راحت اور سکون عطا فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ محبت ایسی کہ بندہ سامنے موجود ہو تب بھی اس سے محبت کرے، بندہ موجود نہ ہو فرمایا تب بھی اس سے محبت کرے۔ آج ہم پیٹھ پیچھے غیبتیں کریں اور پھر کہیں ہمیں سکون مل جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ، زندگیوں میں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تمہیں راحت کی دولت عطا فرما دے گا۔ اور دوسرے مقام پر، ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں بات کو بالکل اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ بھی دلوں کو اطمینان کے لیے، آپ آزما کر دیکھ لو، نماز سے آپ کو سکون ملے گا اور اللہ کی راہ میں دینے سے بھی آپ کو سکون اور راحت ملے گی۔ آزما لیں، اپنی طبیعت میں آپ سکون چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، رب کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دیں، غیر کے دروازے سے ہٹنا شروع کر دیں، خدا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور کرم سے دلوں میں راحت اور سکون عطا فرما دے۔ اور بالخصوص رمضان کے مہینے میں جو یہ نماز کا جذبہ ہوتا ہے، آپ کبھی اندازہ کیجئے ہماری زندگی کیا، ہماری آخرت میں بھی سکون آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا تھا کہ وہ بندہ جو ایمان کی حالت میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مرنے والی، اے جانے والی وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئی ہے، فرمایا اس کی زندگی میں بھی سکون ہوگا، مرنے کے بعد اس کی روح میں بھی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ اس کو بھی راحت اور سکون عطا فرما دے گا۔ یہ نماز کی برکت ہے۔
اگر ہم رمضان کے مہینے میں جس قدر شوق سے نماز پڑھتے ہیں، ہم نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے، جب ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کی مانیں گے، اسی اللہ کا حکم ہے میرے دروازے پر جھک جاؤ، میرے دروازے پر سجدہ ریز ہو جاؤ، اسی رسول اللہ کا حکم ہے، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم اپنے وعدے کو بھلا کر اب سوچیں، جب ہم رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ خلافی کر جائیں گے، رب سے کیا ہوا معاہدہ توڑنے والے بن جائیں گے، ہماری زندگی میں کبھی راحت اور سکون نہیں آ سکتا، ہم کبھی اطمینان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، عزیزان گرامی، ابھی کچھ بچے مدرسے کے لیے چندہ کریں گے، اس کے بعد سنتے پڑھیں گے۔ جو مدرسے کے طلباء ہیں ہمارے پاس الحمدللہ جو سلسلہ درس و تدریس کا ہے، جس قدر وسیع پیمانے پر ہے، وہ بارہا پوسٹر بھی پڑھتے ہیں، بارہا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں زکوٰۃ، فطرہ اور دیگر صدقات جو ہم اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں، جہاں عام دنوں میں اس 1 روپے کا شاید 1 روپیہ کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان شریف میں اگر کوئی 1000 دے گا تو اللہ 70,000 کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ رمضان کی برکت ہے، اسی سے فائدہ اٹھائیں۔ جو صدقات آپ پہلے بھی کرتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ سے ایسا لین دین کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پورا سال رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ اور بالخصوص تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ فرماتا ہے دین میں ایک دوسرے کی مدد کرو، معاونت کرو۔ اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ نظام رائج نہ ہوتا، توجہ کیجئے گا، تو یہ آپ گھر سے مسجد میں آئے ہیں، پنکھے چلے ہوئے ہیں، بلب چلے ہوئے ہیں، صفیں بچھی ہوئی ہیں، امام مقرر ہے، مؤذن مقرر ہے، صفائی والا مقرر ہے۔ اگر یہ نظام تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی معاونت کا سلسلہ نہ ہوتا، تو پھر آپ گھر چلاتے یا مسجد چلاتے؟ کون مسجد کے صفیں بچھاتا؟ کون مسجدیں بناتا؟ آج یہ اتنی بڑی بلڈنگ بنی ہے، یقیناً اس میں عام مسلمانوں کا، عام دوستوں کا ایک دوسرے سے اللہ کے اسی حکم کے مطابق تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد ہے تو یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ اور جب تک یہ سلسلہ اسی طرح مدد کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق چلتا رہے گا، قیامت تو قائم ہو سکتی ہے انشاءاللہ، نبی کا دین کبھی مٹ نہیں سکتا، بولیے انشاءاللہ۔ اور ہمارے اس مدرسے میں آپ کو میں آخری ایک جملوں میں یہ مکمل بھی ہو جائے، ہمارے یہاں مدرسے میں حفظ القرآن، جہاں بچے حافظ قرآن بن کے جاتے ہیں، اور ہمارے گرد و نواح کی مساجد میں ہمارے مدرسے کے طلباء الحمدللہ تراویح میں ختم قرآن سنا رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ خوشخبری ہے کہ جو دوست اس مدرسے میں معاونت کرتے ہیں، آپ کے معاونت سے جو بچے حافظ قرآن بن کر تراویح پڑھا رہے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ وہاں ایک ایک حرف پڑھتے ہیں، جہاں اللہ آپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے، دین کی معاونت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سال متفقہ طور پر صدقہ فطر کی جو قیمت مقرر کی گئی ہے پورے لیاقت پور کے مفتیان اور علماء کے متفقہ رائے سے، وہ 150 روپے فی کس فطرانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔